آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جانیں گے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات طیبہ اس خاص پیشکش میں۔ اگر حدیث کی کتابوں سے آپ رضی اللہ عنہ کی وہ نصیحتیں جو وقتاً فوقتاً آپ نے مسلمانوں کو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کو سنائی، یا خطبے پڑھے اور معارف الہیہ بیان فرمائے، منتخب کیے جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے اور ایک تنخیم جلد تیار ہو جائے، مگر ابھی تبرکاً کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں ذات کی جس نے اپنے مخلوق کے لیے کوئی راستہ اپنی معرفت کا نہیں رکھا سوا اس کے کہ اس کی معرفت سے عاجز ہو جاؤ۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی اور انسانوں سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ مرض وفات میں لوگ عیادت کو آئے اور کہنے لگے، اے خلیفہ رسول اللہ، کیا کسی طبیب کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بلایا جائے؟ تو فرمایا کہ طبیب تو مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے، انی فعال لما یرید، بے شک میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ ایک روز ایک پرندے کو آپ رضی اللہ عنہ نے درخت پر دیکھا اور فرمایا، اے پرندے، تجھے خوشی ہو، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے مثل ہوتا۔ تو جس درخت پر چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور جو پھل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اور تیرے اوپر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب۔ اے کاش میں سڑک کے کنارے کا درخت ہوتا اور کسی اونٹ کا میرے اوپر گزر ہوتا اور وہ مجھے اپنے منہ میں رکھ کر چبا لیتا، میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ رے خوف خدا۔ ایک مرتبہ ایک شکار آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی شکار مارا جاتا ہے یا کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح ضائع کر دی۔ اور کبھی بسا اوقات اونٹ پر سوار ہوتے اور مہار گر جاتی تو اونٹ کو بٹھلا کر اترتے اور مہار کو خود اٹھاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے ہمیں کیوں نہ حکم دیا، ہم اٹھا دیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کسی انسان سے کچھ سوال نہ کرو۔ عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا جس میں حسب ذیل ارشادات تھے، اے لوگو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی تعریف ایسی کرو جس کا وہ سزاوار ہے، اور امید اور خوف دونوں کو ملحوظ رکھو، اور دعا مانگنے کے ساتھ الحاف بھی اختیار کرو۔ دیکھو، خدا نے زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ اللہ کے بندو، خوب سمجھ لو، اللہ نے اپنے حق میں تمہاری جانوں کو گروی کر دیا ہے اور اس پر تم سے عہد لیا ہے، اور تم سے قلیل فانی یعنی دنیا کو بعوض قصیر باقی یعنی جنت نعیم آخرت کے مول لیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، جس کی روشنی کبھی گل نہ ہوگی، لہٰذا تم کلام الہی کی تصدیق کرو اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرتے رہو، اور تاریکی والے دن کے لیے اس سے بینائی حاصل کرو۔ تم کو اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مسلط کیا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی شرابی کو گرفتار کرتا ہوں تو دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی ستر پوشی کرے، اور کسی چور کو گرفتار کرتا ہوں تو اس وقت بھی یہی خواہش دل میں آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی خلافت کی خواہش نہ تھی، نہ میں نے کبھی اللہ سے اس کو طلب کیا، نہ پوشیدہ نہ آشکارا۔ اور کبھی فرماتے، اے اللہ کے بندو، تم ہر صبح اور ہر شام اس میعاد سے قریب ہوتے جاؤ جس کا علم تم سے غائب ہے۔ پس اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری عمر اس حال میں ختم ہو کہ تم اللہ کے کام میں مشغول ہو، مگر اللہ کی مدد کے بغیر تم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد مانگو۔ اور کبھی فرماتے، اے لوگو، اپنی عمر کی مہلتوں میں نیکیوں کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے اور تم کو اپنی بدعمالیوں سے سابقہ پڑے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں غیروں کے لیے صرف کر دی،
اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ تم ایسے نہ بنو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کبھی خطبے میں انسان کی پیدائش کا حال بیان فرماتے تو کہتے تھے کہ انسان 2 مرتبہ مقام نجاست سے نکلا ہے، یعنی ایک مرتبہ صلب پدر اور دوسری مرتبہ شکم مادر سے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہر شخص اپنے آپ کو نجس سمجھنے لگتا تھا۔ نجس یعنی گندا، گندگی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، خدا کے خوف سے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ ایک روز اپنے خطبے میں فرمایا کہ وہ حسنین کہاں گئے جن کے چہرے خوبصورت تھے، جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا؟ وہ بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہر آباد کیے تھے؟ وہ بہادر کہاں گئے جو میدان جنگ میں ہمیشہ غالب رہتے تھے؟ زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا اور اب وہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاد ملک شام کی ترغیب میں جو خطبہ پڑھا تھا اس کا ایک جملہ یہ تھا، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ روغن زیتون کی تمہارے یہاں افراط ہو جائے گی۔ فرمایا کرتے تھے کہ خبردار کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بزرگی کو تقوی میں پایا اور تونگری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں۔ ایک روز خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پارسال گرمیوں میں میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہ کہہ کر رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش اور دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کیا کرو۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنا اور نیکی کرنا جنت میں ہے، اور جھوٹ بولنا اور بدکاری کرنا دوزخ میں ہے۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، آپس میں قطع تعلق نہ رکھو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور بھائی بھائی ہو کر رہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی لونڈی غلاموں کو اولاد کی طرح رکھو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور حق کی پیروی کی توفیق دے، اور مجھے باطل کی پہچان دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور حق و باطل کو میرے اوپر مشتبہ نہ کرنا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔